خواتین و حضرات، ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے ہیں اور مزید معلومات آپ کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ آج کا موضوع ہے کہ اینٹی بائیوٹکس پالیسی کیا ہے اور اینٹی بائیوٹکس پالیسی کی غیر موجودگی سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اینٹی بائیوٹکس ہیں کیا۔ اینٹی بائیوٹکس ایسی ادویات اور ایسی میڈیسن کو کہتے ہیں جو کہ جراثیم کو یا تو ختم کر دیتی ہیں، مار دیتی ہیں، یا ان کی پیداوار کو روک دیتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کو دو قسم کی اینٹی بائیوٹکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بیکٹیریسائیڈل ہیں۔ بیکٹیریسائیڈل کا مطلب یہ کہ وہ بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے بیکٹیریا کی تعداد کم ہونے لگتی ہے اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری ہے بیکٹیریو اسٹیٹک۔ بیکٹیریو اسٹیٹک کا مطلب یہ کہ وہ ادویات صرف بیکٹیریا کی پیداواری صلاحیت کو روک دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جسم کا مدافعتی نظام ان پہ عمل کر کے اور مرض پہ قابو پا لیتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس ہیں کیا؟ اینٹی بائیوٹکس سب سے پہلے 1940 یعنی کہ 1940 میں اس کا استعمال شروع کیا گیا، اور یہ کچھ جو فنجائی ہوتی ہیں ان کے پروڈکٹس ہیں جو کہ آئسولیٹ کر کے اور ان کی میڈیسن بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی میڈیسن جو بنائی گئی تھی اس کو پینسلین کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ پینسلین نامی فنجائی سے حاصل کی گئی تھی، اور اس کے حوالے سے جب یہ میڈیسن مارکیٹ میں آئی اور لوگوں کے استعمال میں آئی تو لوگوں نے اور ڈاکٹرز نے اور سب نے یہی سمجھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن ہاتھ میں آ گئی ہے کہ اب جراثیموں کا تو خاتمہ بالخیر ہوگا۔ مگر کچھ ہی عرصے کے بعد جیسے یہ استعمال اس کا بڑھتا گیا، ویسے ویسے کچھ کیسز آہستہ آہستہ ایسے نظر آتے گئے جو کہ اس میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ یعنی کہ بیکٹیریاز نے کچھ ایسے انزائم ڈیولپ کر لیے جو کہ اس میڈیسن کے رنگ کو توڑ دیتے تھے، اور اس انزائم کا نام جو ہے وہ دیا گیا پینسلینیز۔ یعنی کہ پینسلینیز انزائم بیکٹیریا کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب دوا کے اوپر اثر کرتا ہے تو اس کے رنگ کو توڑ دیتا ہے۔ رنگ کو توڑنے کی وجہ سے وہ میڈیسن جو ہے پینسلین میڈیسن ان ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ ان ایکٹیو ہونے کے بعد وہ اثر ہی نہیں کرتی، جہاں اسے اثر کرنا ہوتا ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور بیکٹیریاز جو ہے وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور وہ ان پہ میڈیسن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس حوالے کے بعد پھر اس کے بعد مزید تحقیق شروع ہوئی، اس کے بعد مزید اینٹی بائیوٹکس کی طرف دوڑ شروع ہوئی، اس کے بعد اور میڈیسنس آئیں، اسٹریپٹومائسین اور مختلف قسم کی ادویات جو کہ ایک الگ ہم ڈسکشن میں تفصیلی موضوع پہ بحث کریں گے۔ اس وقت تو ہم ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں چند معلومات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ دو قسم کی اینٹی بائیوٹکس ہو گئی، ایک تو نیرو اسپیکٹرم اور ایک براڈ اسپیکٹرم۔ نیرو اسپیکٹرم کا اثر ایک محدود جراثیموں کی اوپر ہوا کرتا تھا، اور براڈ اسپیکٹرم جو اینٹی بائیوٹکس ڈیولپ ہوئیں ان کا بہت واضح طور پر بڑی تعداد میں جراثیموں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی کافی عرصے تک مسائل کی کمی رہی، مگر آہستہ آہستہ ان اینٹی بائیوٹکس کا بھی استعمال کے حوالے سے جب استعمال ہوا تو کچھ بیکٹیریاز ایسے نکل آئے جو کہ ان ادویات کے اثر سے بھی ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے مسائل کے حوالے سے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ ہوا کیوں کہ اینٹی بائیوٹکس بے اثر کیوں ہو گئیں، اور یہ ادویات جو کہ بہت ہی زود اثر تھیں، جو کہ جراثیم کو مارنے کے لیے بہت ہی زود اثر اپنا رکھتی تھیں، وہ کیوں بے اثر ہوئیں۔ تو سب سے پہلا اس کا جو اہم بات ہے وہ ہے اینٹی بائیوٹکس کا غلط استعمال۔
اینٹی بائیوٹکس جیسے ہی یعنی کہ لوگوں کے پاس آئیں، ڈاکٹرز کے پاس آئیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بس میجک میڈیسن ہے اور جو بھی جراثیم ہوگا اس کو یہ ختم کر دیں گی۔ ایسا نہیں تھا، کیونکہ بہت سارے جراثیم ایسے ہیں جو کہ کچھ اینٹی بائیوٹک سے ختم ہوتے ہیں، دوسرے نہیں ختم ہو سکتے، تو ان کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور لیبارٹری بتاتی ہے کہ یہ جراثیم کس اینٹی بائیوٹک سے ختم ہو سکیں گے۔ تو اس حوالے سے بغیر ٹیسٹ کیے جب اینٹی بائیوٹکس دی گئیں تو کچھ جگہ پر تو انہوں نے کام کیا اور کچھ مرضوں میں انہوں نے کام نہیں کیا۔ اس کے بعد جو اہمیت ہے جس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک جو ہیں نے کام کے اوپر اثر انداز ہوئی، وہ ہے اینٹی بائیوٹکس کی کم خوراک۔ اینٹی بائیوٹکس میڈیسن جب بھی استعمال کی جاتی ہیں، چاہے وہ منہ کے ذریعے استعمال کی گئی ہوں، کھانے میں استعمال کی گئی ہوں، کھانے کے ذریعے منہ کے ذریعے لی گئی ہوں یا انجیکشن کے ذریعے لی گئی ہوں، وہ پورے جسم کے خون کے اندر ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ تعداد جو کہ ایک جراثیم کو مارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اگر وہ دوا اس تعداد کو لیول کو قائم نہ رکھ سکے خون کے اندر، جو کہ خون کے ذریعے وہ دوا اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ دوا بے اثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں 50 مائکرو گرام کی کنسنٹریشن چاہیے کسی جراثیم کو مارنے کے لیے اور دوا لی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ 10 مائکرو گرام کا لیول اٹین ہو رہا ہے، تو 10 مائکرو گرام جو ہے وہ اس جراثیم کو نہیں ختم کر سکے گی، اور تو اس وجہ سے وہ اینٹی بائیوٹک بے اثر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہوئے اینٹی بائیوٹکس کے اس میں استعمال کی وجہ سے، وہ ہیں اینٹی بائیوٹکس کا کم وقت کے لیے استعمال۔ ڈاکٹرز اپنی استعداد کے مطابق اینٹی بائیوٹکس لکھ دیتے ہیں اور مریض بھی میڈیکل اسٹور پہ جا کے یا کہیں سے بھی میڈیسن حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی استعمال کرتے ہیں، مرض میں افاقہ ہوتے ہی اور وہ جراثیم ختم ہونے لگتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دوا استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں، میڈیسن استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر شو میں 90% جراثیم ختم ہو گئے ایک دوا سے، ایک میڈیسن سے، اور اس کے بعد جو بقیہ 10% رہ گئے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور جیسے ہی میڈیسن کا اثر ختم ہوا وہ آہستہ آہستہ ملٹیپلائی ہونے لگتے ہیں اور مرض دوبارہ سے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی اینٹی بائیوٹک کا اثر کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مرض کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ مسائل آئے کہ اینٹی بائیوٹکس کا اپنی مرضی سے استعمال، سیلف ڈائگنوسس، وہ بھی عام طور پر ہمارے ملک میں بہت عام ہے کہ ایک صاحب کو مرض ہوا، کوئی مرض ہوا، انہوں نے ایک اینٹی بائیوٹک استعمال کی، جیسے کہ اسی قسم کا سائن سمٹم کسی اور مریض میں ہوئیں، انہوں نے اپنا حال بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے استعمال کی تھی، یہ میڈیسن استعمال کی تھی، آپ بھی یہ استعمال کر لیں۔ حالانکہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سائن سمٹمز جو ہیں کافی مرضوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ہر مرض کی میڈیسن الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح بھی یعنی کہ یہ اینٹی بائیوٹکس کا اثر جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اینٹی بائیوٹکس کی آسانی سے دستیابی، ہمارے ملک میں اینٹی بائیوٹکس بڑے آسانی سے کاؤنٹر میڈیسن کے طور پر میڈیکل اسٹور پہ مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت آسانی طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے بھی اینٹی بائیوٹکس جو ہے اس کے اوپر بے اثر ہونے لگی۔ اینٹی بائیوٹکس کا بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے ملنا، وداؤٹ پرسکرپشن کے اینٹی بائیوٹکس عام طور پر میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہیں، جو ان مسائل کا سبب بنی۔ عطائی ڈاکٹرز کی کثرت، یعنی کویکس، جو ڈاکٹر جو میڈیسن یعنی کہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ یعنی کہ میڈیسن کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بے دریغ اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹکس کا اثر موجود نہیں رہتا۔
تو اس حوالے سے مزید ہم آگے ڈسکشن کریں گے، یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دوسرے حوالے سے مسائل کو سنیے گا۔